أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اس وقت ہمارے لیے دو طرف سے دو دھاری تلوار کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف منہج ہے اہل بدعت کا، دین کے اندر اضافہ کرنے والوں کا، اور ایک طرف منہج ہے خوارج کا، جنہوں نے دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے. کہیں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کہیں بم دھماکے ہیں، کہیں مزارات پہ خودکش حملے ہیں، کہیں مسجدوں میں خودکش حملے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے عین حالت جہاد میں منع کیا کہ مسجدوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، اگرچہ وہ نان مسلم بھی ہیں تب بھی ان کو ان کی عبادت گاہوں میں جا کے قتل کرنے کی اجازت، عورتوں کو مارنے کی اجازت، بچوں کو مارنے کی اجازت، درختوں کو، باغات کو اجاڑنے کی اجازت. جس دین میں دریا کے کنارے بیٹھ کر ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں، اس دین میں مسجدوں میں بم دھماکے کرنے کی اجازت ہوگی، خودکش حملے کرنے کی اجازت ہوگی. بازارات کے اندر ایک چیز غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا آپ کو تھانے دار بنا دیا گیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو پکڑ کے مار دوں؟ حدود کا نظام مکمل ولی الامر کے ہاتھ میں ہے، مسلمان حکمران کے ہاتھ میں ہے، پبلک کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں کوئی بے حیائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ خودکش حملہ کر دیں، جیسے پچھلے دنوں بارسلونا میں ہوا، اور کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں، یہ اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنے کی سازشیں ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اسلام سے لوگوں کو نفرت دلانے کا اغیار کا ایجنڈا ہے جس کو آپ پورا کر رہے ہیں. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فضیلت الشیخ ہم دعوت دیتے ہیں، اور وقت الحمدللہ ہمارے پاس کافی ہے کہ آپ سے مخاطب ہوں. فلیتفضل مشکورا وجزاہ اللہ عنا وعن المسلمین خیرا. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شکر ہے اس خالق اور مالک کا جس نے بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہمیں اہل اسلام کے گھر میں پیدا فرمایا. دعا ہے اس رب کائنات سے، مولا تو رحیم و کریم ہے، تو نے ہمارے مانگے بغیر ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جس طرح آج تو نے دنیا میں اپنے اس گھر میں ہمیں اکٹھا کیا، قیامت کے دن جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے پڑوس میں اکٹھا کرنا. پیارے بھائیوں، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے،
اور پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ کامیاب ہو گیا. ساری برائیوں کی جڑ انہی دو باتوں میں چھپی ہوئی ہے. اگر اس کو پہچان نہ سکے، من تعبد، عبادت کریں کس کی، وکیف تعبد، کریں کیسے. کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی ڈھیری کو پوج رہا ہے، کوئی درگاہ کو پوج رہا ہے، کوئی صنم کو پوج رہا ہے، کوئی اپنی خواہش کو رب بنا کے بیٹھا ہے. یہ نہیں معلوم کہ عبادت کرنی کس کی ہے. تو عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ عبادت کا درس دینے کے لیے مالک و مولا نے انبیاء کا ایک پیارا سلسلہ شروع فرمایا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں پیغام لانے والے لائے. ہر امت میں آواز لگانے والوں نے آ کر آواز لگائی. کیا آواز؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، عبادت اللہ کی کرنا. اللہ کے علاوہ جو پوجے جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھا گیا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو قانون ساز مان کے ان کی پوجا شروع ہو رہی ہے، ان کا انکار کرنا. ہماری اکثریت الا من رحم ربی اس قانون پہ آ کے فیل ہو گئی. جو سب سے اہم چیز تھی اسلام میں، عبادت، اسی کو نہ پہچان سکی. کسی کو توحید کا پیغام دو، توحید کا درس دو، توحید کی دعوت دو، توحید کی اہمیت بتاؤ، وہ ایک ہی جواب دیتا، جی مولانا بس نماز پڑھنی چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. توحید کی بات نہ کرو، عقیدے کی بات نہ کرو، ایمان کی بات نہ کرو. اس سے اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہوگی. آؤ نماز پڑھو، گھر چلے جاؤ، بس آپ کامیاب ہو گئے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں 13 سال اسی ایک توحید الوہیت، توحید عبادت کا پیغام دیتے رہے. توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے کفار. تو سب سے پہلا درس آج امت کو دینے کی ضرورت ہے. عبادت کس کی کریں؟ وہ ایک اللہ ہے، کوئی شریک نہیں. نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ. اس کی عبادت میں کوئی پارٹنر نہیں ہے. وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے. وہ خالق ہونے میں تنہا، وہ رازق ہونے میں تنہا، وہ معبود ہونے میں تنہا کیوں نہیں ہوگا؟ کچھ اس کو مان لیتے ہیں تو اگلے سٹیپ پہ آگے گر جاتے ہیں کہ عبادت کریں کیسے؟ جیسے جی میں آئے، جیسے دل میں آئے، جیسے حضرت جی کہہ دیں، جیسے بابا جی کہہ دیں، جیسے بزرگ فرما دیں. عبادت کریں کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے. اپنی مرضی کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. عبادت کے لیے شرط ہے آپ کا ہر عمل آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. وگرنہ پیارے حبیب حجرے میں آتے ہیں، رسی کو بندھا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کی ہے؟ کہا زینب کی. کیوں؟ کہ جب پڑھتے پڑھتے نماز تھک جاتی ہے، اس کا سہارا لے کے قیام کرتی ہے. آقا فرماتے سے کھول دو، جب تو تھک جائے تجھ پہ تیرے جسم کا حق شروع ہو جاتا. عبادت کریں کیسے؟ جیسے آقا نے سکھائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وگرنہ مردود، وگرنہ برباد ہے وہ نماز، برباد ہے وہ روزہ، برباد ہے وہ حج، برباد ہے وہ صدقہ و خیرات جس پہ امام الانبیاء کی مہر نہ ہو، سنت رسول نہ ہو.
یہاں بھی شیطان نے ایک ڈگڈگی دے دی. وہ کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے ہو جائے حرج کیا ہے؟ اگر میلاد شریف منا لیں تو حرج کیا ہے؟ کنڈے کر لیں تو حرج کیا ہے؟ تیجا کر لیں تو حرج کیا ہے؟ ساتواں کر لیں تو حرج کیا ہے؟ نام دسویں میں حرج کیا ہے؟ عرس میں حرج کیا ہے؟ برسی میں حرج کیا ہے؟ اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں حرج کیا ہے؟ یہ حرج کیا ہے؟ شیطان نے ایک دروازہ کھولا اور بدعات کا پورا سیلاب اس کے ذریعے سے اندر داخل ہو گیا. پہلے تو دینی مجلسوں پر جو غیر شرعی ہوا کرتی تھی دین کے نام پر، ہم اس پہ روکا کرتے تھے کہ بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی ترقی نے بہت کچھ دکھا دیا، بلکہ اس سال بعض جگہوں پر بھائیوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی ہے، عید میلاد النبی کی باقاعدہ 2 رکعت نماز جماعت ادا کی گئی ہے. بدعت بھانج نہیں ہوتی، وہ جنتی رہتی ہے، اس کا جنم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بدعت ہے. روکا کرتے تھے بھائی یہ مرنے والے کے بعد تم آیت کریمہ کے لیے گٹھلیاں لے کے بیٹھ کے، سمجھ آتا ہے کہ آیت کریمہ قرآن کی ایک آیت پڑھی جا رہی ہے، اگرچہ وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن نام تو قرآن زبان سے تو آیات نکل رہی ہے. بدعت اتنی زیادہ نشو نما کر چکی ہے ہمارے معاشرے میں. کچھ دنوں پہلے ایک بھائی نے پیر صاحب کی ویڈیو بھیجی جس کے مرنے پر اس کے جنازے کے ساتھ باوردی بینڈ باجے والے بینڈ بجاتے جا رہے. یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی دی ہوئی شریعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہیپی برتھ ڈے کا باقاعدہ کیک 70 من وزنی کیک، جس کی تفصیلات مقامی چینلز پہ آئی، اس میں کتنے انڈے ہیں، کتنا دودھ ہے، کتنا گھی ہے، کتنا مکھن ہے، کتنی شکر ہے، وہ بنائی گئی اور جب چھری سے اسے کاٹا گیا تو پورے مجمع نے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نعرے مارے. بنائے
والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. Happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah. فیصل آباد میں تیار کیے گئے 16 منزلہ کیک میں 9000 انڈے، 425 کلو میدا، 400 کلو چینی، 80 کلو بادام، 40 کلو پستہ، جیم کی 7 بالٹیاں، 1 من کھویا، 400 کلو مکھن اور 1 من کھوپرا استعمال کیا گیا ہے. 7 افراد نے 3 دن کی محنت سے اس کیک کو تیار کیا. یہ کیک 12 ربیع الاول کو چنیوٹ میں دربار حضرت محبوب شاہ میں کاٹا جائے گا. ملتان کے عاشقان رسول بھی پیچھے نہ رہے. حسن پروانہ میں پیر چادر علی سرکار کے سجادہ نشین سید افضل حسین نے چکوال کے ماہرین کا تیار کردہ 60 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک کاٹا. کیک کو 500 سے زائد عقیدت مندوں میں تقسیم کیا گیا. سید افضل حسین کا کہنا تھا کہ موجودہ کیک کا سائز گزشتہ سال کی نسبت 1500 پاؤنڈ زیادہ ہے. یہ کرتا کون ہے جو مفلس ہو؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں بڑی نیچے اتر کے تاکہ دل میں بات اتر. ایک بچہ ہے جس کی جیب میں پیسے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹھپے، سکے. ایک بچے کی جیب میں سکے ہیں، ریال ہیں، وہ بجا رہا ہے، دوسرے بچے کو چھیڑ رہا ہے، دیکھ میری جیب بھری ہوئی ہے، کتنے پیسے ہیں. دوسرا بچہ شرارتی ہے، پیسے تو اس کے پاس کوئی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بکالے پہ جاتا ہے، پیپسی کے ڈھکن اکٹھے کر کے لے آتا ہے، وہ بھی اپنی جیب میں ڈال کے جاتا ہے، دیکھ میرے کول بھی ہے نہیں، کلے تیرے کول نہیں، میرے کول بھی ہے نہیں. وہ جب ہاتھ مارتا ہے تو پیسوں کی بجائے پیپسی کے ڈھکن نکلتے ہیں. سنت پہ وہ ہے جس کی جیب سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات نکلیں، اور بدعتی وہ ہے جس کے پاس نبی کی سنت نہیں ہوتی. وہ ڈھکوسلے لگاتا ہے، اٹکل پچو لگاتا ہے اور ہلاکت اور بربادی کے دروازے کھولتا ہے. پیارے بھائیوں، قیامت کے دن ایک سکہ چلنا ہے، اور وہ سکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس کے عمل پہ وہ سنت کی مہر ہوئی، محمد فرق بین الناس، جس کے عمل پہ وہ محمدی مہر ہوئی، اس کا عمل وہ قبول ہوگا. مثال دے کے سمجھا دوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سعودی عرب میں پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ریال ڈالو تو پیپسی آتی ہے باہر یا نہیں آتی جی؟ اور روپیہ ڈالو نہیں آتی. تجربہ کیا نا آپ نے؟ آئی نہیں، باز تسی بھی نہیں آئے. ٹرائی آپ نے بھی ماری، اس میں انڈین روپیہ ڈالا، پاکستانی روپیہ ڈالا، بنگلہ دیشی ٹکا ڈالا، وہ جتنی سپیڈ سے اندر گیا ڈبل سپیڈ سے واپس آیا. اور زبان حال سے مشین نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹ، پرے ہو. پیپسی پینے کا شوق، جیب میں ریال ہے نہیں، پیپسی پینے آیا. ارے بھائی یہ بھی تو روپیہ ہے، اس پہ بھی تو ایک حکومت کی مہر ہے، اس پہ بھی ایک بادشاہ کے سائن ہیں. جواب دیتی ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہو یہاں خادم حرمین شریفین کی حکومت ہے، اس پیپسی کی مشین میں ان کے سائن، ان کی گورنمنٹ کی سٹیمپ سیو ہے. جو اس کے مطابق لے کر آئے گا اس کے لیے سارے بٹن آن ہو جائیں گے، اور وہ کہے گی مرنڈا پی لو، پیپسی پی لو، 7 اپ پی لو، جو جی میں آتا ہے لے لو بابا، کھول دی ہم نے. اور جس کی کرنسی پہ یہ سٹیمپ، یہ سائن نہیں ہوں گے، اسے کہا جائے گا تو ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں یہ کرنسی نہیں چلتی. ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جہاں میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے، عملوں پہ وہاں بھی ایک سٹیمپ چلے گی. کس کی؟ بزرگوں نے فرمایا ہے
बाबा जी ने फरमाया, हजरत जी ने फरमाया, रायगढ़ वाले हजरत ने फरमाया, बरेली वाले पीर जी ने फरमाया। किसकी मोहर चलेगी? वहां मोहर होगी, लाओ पेश करो, तुम्हारे अमल पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। आज फर्क होना है जन्नती और जहन्नमी में, और यह फर्क किस पे होना है? किसी पीर जी पे नहीं, किसी शाह जी पे नहीं, किसी कादरी जी पे नहीं, किसी सोहरवर्दी जी पे नहीं। यह फर्क होगा मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मदी सूरत और सीरत पे फर्क होगा। जो मुहम्मदी बना वो जन्नत में गया, जिसको मुहम्मदियत पसंद ना आई उसको जन्नत पसंद आ। तो अल्लाह के लिए अमल करने से पहले रुक जाइए, ये सोचिए, ये अमल किसके लिए कर रहा हूं, ये अमल किसके तरीके पे कर रहा हूं। ये अमल का तरीका अपनाओगे, इस सुन्नत को तलाश करोगे, बिदआत से अपने आप जान छूट जाएगी। और अगर आपने ये कहा कि नहीं जो जहां लगा है ठीक लगा है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, किसी के मजहब को ना छेड़ो, अपने मजहब को ना छोड़ो, ये अबू जहल का दीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को कुछ ना कहो, जो जहां लगा है ठीक लगा है, जो चिल्ले लगा रहा है ठीक लगा रहा है, सहरोजे कर रहा है ठीक कर रहा है, 4 महीने के लिए जा रहा है ठीक कर रहा है, कुरान और हदीस को छोड़कर बुजुर्गों के मलफूजात पढ़ रहा है, फदाइल की किताबें पढ़ रहा है जो शिर्क से भरी हुई है, ठीक है, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। जब ये दीन बन जाए, जब ये अंदाज बन जाए, तो अल्लाह की कसम हलाकत दरवाजा खोल के खड़ी है, मरते ही जहन्नम के अंदर जाएगा जिसने दीन को ये रंग दे दिया कि जिसने जो फरमाया है ठीक। कामयाब कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी मिसाल उस कश्ती वाले की है जिसकी कश्ती के 2 पोर्शन हो, 2 दौर हो। नीचे वाले पानी भरने के लिए ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आके पानी भरते हैं, और उनमें से एक मुफ्ती साहब कहता है कि जी ऊपर जाएं पानी भरें, ऊपर वालों को तंगी होती है, ये हमारा हिस्सा है नीचे वाला, आओ यहीं पे हथौड़ी मार के सुराख कर लेते हैं। और वो छेनी हथौड़ी लेके बैठ गया ठुक ठुक करने। ऊपर से नीचे उतरे हैं, उन्होंने कहा जनाब इन्होंने अपनी कब्र में जाना, हमने अपनी कब्र में जाना, ये अपने आप के जिम्मेदार, हम अपने आप के जिम्मेदार, हम ठेकेदार हैं। हर किसी को रोकते फिरे, हर किसी में से कीड़े निकालते फिरे, हर किसी की बात को गलत सही के फतवों पे तोलते फिरे। इन्होंने अपनी कब्र में जाना, हमने अपनी कब्र में, ये अपने काम के जिम्मेदार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ये उनका हाथ पकड़ लें खुद भी निजात पा जाएंगे, वो भी निजात पा जाएंगे, और अगर छोड़ दें जो जहां लगा ठीक लगा। तो क्या ख्याल है माशाअल्लाह, जब नीचे वाले पोर्शन में पानी भरेगा ऊपर वालों को तो कुछ नहीं कहेगा ना जी, या दोनों बर्बाद होंगे? बोलो नहीं जी, वो मुहर्रम का हलवा आए तो सख्ती ना किया करे, ले लिया करे, खुद ना खाया करे, परिंदों को खिला दिया करे, कोई हर्ज नहीं, दिल ना तोड़ा करे, दिल रखना बड़ी नेकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका ने फरमाया अगर इन्होंने हाथ पकड़ लिया खुद भी निजात पा गए, वो भी निजात पा गए। मेरे प्यारे भाई, हर बिदअत करने वाले की बिदअत पे जब रोकोगे टोकोगे, मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। आपका घर है 5 मरले का, आप अपने घर में रह रहे हैं, उसकी एक बाउंड्री है, उसकी 4 दीवारी है। आपका पड़ोसी आए, रोज आपकी बाहर की दीवार पे से 2-4 ईंटें उठा के ले जाए, खामोश रहोगे जी? चुप रहोगे? जो जिथे लगा ठीक लगा है, उन्हें अपनी कब्र जाना, में आपे पड़ेगा अगले जहां, यही करोगे? या ईंट उठा के अपने हाथ में रखोगे, अब आए सही मैं इसका सर फाड़ दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा मकान। ये दीन मुस्तफा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक पाकीज़ा तय्यब ताहिर लहू इस दीन की बुनियादों में गिरा है। मेरे नबी के बाद कोई और नबी है? मुसलमानों बोलो, मेरे आका के बाद कोई नबी है? कोई कादियान का मिर्जा, कोई यूसुफ कज़्ज़ाब, कोई हो सकता है सच्चा नबी? कज़्ज़ाब और दज्जाल तो होंगे, सच्चा नबी आका के बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई और उम्मत नहीं। इस दीन मुहम्मदी का बोझ मेरे और आपके कंधे पे नहीं तो किसके कंधे
پہ ہے. 4 مرلے 5 مرلے مکان کے لیے 1 مرلے زمین کے لیے لڑنے والے، یہ فاطمہ کے بابا کی میراث ہے. یہ اتنی سستی ہو گئی کہ جو جہاں لگا ٹھیک ہے. ٹھیک وہ ہے جس نے سنت مصطفیٰ کو پکڑ لیا. یاد رکھیے خاص طور پہ یہ دن، جن دنوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں بدعات کا سیلاب ٹیلی ویژن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، علماء سو کے ذریعے پھیل رہا ہے. بدعات کا سیلاب ہے، جہاں جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے. قادری صاحب کے سامنے ایک بلی پیش کی گئی. اس بلی کے ماتھے پر ایسا نقش و نگار تھا جیسے، تو پوچھا گیا جی بلی کا، جی یہ بہت محترمہ بلی شریفہ ہے، اس کے ماتھے پر تو نالین پاک بنا ہے. انا للہ و انا الیہ. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک مزار اور تیار. بلی کے مرنے کی دیر ہے. یہ محترمہ بلی صاحبہ سلسلہ قادریہ کی مرید ہو چکی ہے، اس کے مرتے ہی مزار بن جائے گا. یہ بلی کیا کہیں، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش، واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے. بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے. یوں آگے دیکھ لیں ہم. کافی مشابہت ہے بہت. ہاں پاپا یہ 2 بچے الگ الگ ہیں، 2 بلی ہیں، یہ دو بچے دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے. سبحان اللہ. کورنگی میں ہمارے. اچھا جی پاپا، کورنگی شریف ہم پرانا بلی ہے یہ. مرحبا. ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں. اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں، تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا. تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلائے. اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے، تو وہ مزید اس سے محبت کرے. کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے، سمجھ لیں کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں، واری واری ہوتے ہیں. جہاں حالت میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بیان کرتا، اللہ کی قسم رلانے کے لیے بیان کرتا ہوں. اے اہل ایمان، اگر آپ اور میں نہ جاگے دفاع شریعت مصطفیٰ کے لیے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کانپور ایک شہر ہے انڈیا کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں کا کلپ. دم مدار پیر صاحب ہیں، اس پیر کی قبر کے اوپر اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اس پیر کی قبر کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بنا کر، کعبہ بنا کر طواف ہو رہا. فرق یہ ہے اس جعلی جھوٹے کعبے میں کہ اس کے 2 دروازے ہیں، اندر قبریں ہیں، باہر سبز چادریں لے کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں طواف کر رہے ہیں. اندر جاتے ہیں، پیر کی قبر پہ چڑھا دیتے ہیں.
کوئی رشتہ ہے آقا علیہ السلام سے؟ آپ کا کوئی رشتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے؟ آپ کی زندگی میں شرک یوں پھیل رہا ہے کہ قبروں کے اوپر کعبے بنا کر پوجے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی اس تحریک میں حصہ ڈالا ہے اپنی زبان، اپنی قلم، اپنے ہاتھ سے؟ ابھی تو ہم اسی پہ رو رہے تھے. پچھلے مہینے مجھے ایک اور بھائی نے ایک درد بھری کہانی اور بھیج دی. بریلی شریف کے قریب ایک گاؤں ہے جو کانپور سے بقول اس کے 300 کلومیٹر دور ہے. تو ہر جمعرات کو طواف کے لیے جانا، انڈیا پاکستان میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے. تو ایک جھنڈا ایک مولوی صاحب نے اس دم مدار کے نام پہ منسوب کر کے بریلی شریف کے قریب ایک گاؤں میں گاڑ دیا اور اس کی باؤنڈری کر دی. اب اس جھنڈے کا طواف ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے. حرج کیا ہے؟ میں نے کہا اس مولوی صاحب نے کوئی دلیل دی ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس کا رد کر سکوں. کہا ہاں بالکل مولوی صاحب کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو طواف کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے کہ اس دفعہ کھجوریں ہماری بڑی کم ہوئی ہیں، تو آپ آئے تھے اور آپ نے کھجوروں کا چکر لگایا تھا اور دعا کی تھی، اللہ نے کھجوروں میں برکت دے دی تھی. کھجوروں کا چکر لگ سکتا ہے، پیر کی قبر کا نہیں لگ سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سارے شرک کے دھندے کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ پیارے بھائی، حرج یہ ہے کہ سنت کشتی نوح ہے جو اس میں سوار ہو گیا، وہ فتنوں کے طوفانوں سے نکل گیا، اور بدعت ہلاکت کا دروازہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. سنت کا مفہوم کیا ہے؟ علم و عقیدہ، قول و عمل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسے سنت کہتے ہیں. اس کی اتباع اہل ایمان پہ ضروری ہے. اس کی اتباع کرنے والوں کی اللہ اور اس کا رسول تعریف کرتا ہے، اور اس کی مذمت کی گئی جس نے اس منہج کو چھوڑا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں من اہل السنہ، وہ اہل سنت میں سے ہے. کیا معنی؟ وہ نبوی راستے پہ ہے، وہ سنت کے راستے پہ ہے، وہ محمدی راستے پہ ہے، وہ اہل سنت کے طریقے پہ چل رہا ہے. اور سنت وہ ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پہ چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین، ان کے اعتقادات، ان کے اعمال، ان کے افعال کو انسان ثابت قدمی سے پکڑ لے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو. سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور بدعت یہ ہے جس پہ شرعی دلیل نہ ہو. بس بزرگوں نے کیا ہے، حضرت جی نے کیا. بھائی یہ بیعت کرنے والے، 4 سلسلوں پہ بیعت لینے والے، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سہروردی کے طریقوں پہ بیعت لینے والے، مردے کے ہاتھ پہ بیعت لینے والے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ کس کا دین ہے؟ بس چلا آ رہا ہے. حضرت کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، پرانے دور سے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ بدعت ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام سے، نہ آقا علیہ السلام کے فرمان سے، نہ خلفائے راشدین کے طریقے سے. بس بزرگوں نے کیا ہے. جس عمل کے بارے میں آپ کو یہ کہا جائے کہ بزرگوں نے کیا ہے، انہیں کہو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہو، فاطمہ کے بابا نے کیا ہے تو ہمیں بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا مفہوم اپنے دل میں بٹھا لیجئے. وہ عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
وہ عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا آپ اس پہ خاموش رہے. اگر وہ غلط ہوتا تو نبی خاموش. ایک صحابی آئے, فجر کی نماز ختم ہو چکی اور انہوں نے 2 رکعتیں سنت پڑھی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ میری پہلے کی سنتیں رہتی تھی, میں نہیں پڑھ سکا, میں نے اب پڑھ لی. آپ خاموش ہو گئے. کیا معنی؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو میرے آقا خاموش. اب کیا ہوتا ہے, امام صاحب آگے جماعت کروا رہے ہیں اور وہ پچھلے ستون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, 2 رکعت نماز, اندھیرا جو حال امام کا وہ میرا ٹھکا ٹھک. پہلی رکعت بھی نکل گئی, دوسری رکعت بھی نکل گئی, بس وہ سنت جو ہے وہ فرض سے پہلے پڑھنی ہے. ارے بھائی, باپ مر رہا ہو, باپ پانی پانی مانگ رہا ہو, چچا کی ٹانگیں دبانا جائز ہے؟ باپ مر رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے بیٹوں سے, اور بیٹا کہ جی ابو چچا بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں, میں پہلے چچا کی ٹانگیں دبا لوں گا. چچا میری وجہ سے ہے نا, پہلے تو باپ ہے پھر چچا ہے. ارے پہلے فرض ہے پھر سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں. جی وہ بس سنا ہے کہ بزرگ یوں فرمایا کرتے تھے, وہ سنا ہے. ایک تو 4 مذہب معروف ہیں, ایک 5واں مذہب جو ان 4 مذہب سے زیادہ مقبول ہے, اس کی بیماری بھی بہت زیادہ چلی ہوئی, اور وہ کیا ہے؟ مذہب ہوگا. 4 مذہب کے علاوہ 5واں مذہب ہوگا. بھائی آپ یہ عمل کر رہے ہو, اس کی کوئی دلیل ہمیں تو نہیں پتی, لیکن بزرگوں کے پاس تو ہوگی, کہیں نہ کہیں تو ہوگا, کسی نہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا. آخر جو بزرگوں نے فرمایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. یہ مذہب ہوگا ہلاکت و بربادی ہے. قرآن واضح ہے, قرآن ترجمے کے ساتھ موجود ہے, احادیث واضح ہے, ترجمے کے ساتھ موجود ہے. جس مسئلے کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, خلفائے راشدین کے طریقے پہ نہیں ہے, سلف صالحین کے منہج سے ثابت نہیں ہے, ہوگا کی بنیاد پہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیے, اس کی اہمیت کو سمجھیے, بدعات سے اپنا رشتہ توڑیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ کی اور ہماری نجات ہو جائے, وہ نجات بدعات کے راستے پہ چل کر نہیں ہوگی, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جماعت جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ حق والے ہیں, وہ کون ہیں؟ جواب سنیے صحابی رسول کا. کہا وہ ہے جس کے ساتھ حق ہو بھلے وہ اکیلا ہو. آج ایک بہت بڑا تیر یہ مارا, آپ ہیں کتنے, آٹے میں نمک تو ہو. ہم کہتے تیری بڈی آٹے میں نمک پانا بھول جائے روٹی کھا لے گا, سالن میں تیری بیگم نمک نہ ڈالے لقمے اندر جائیں گے. میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھے تو نے مریضوں والا کھانا دے دیا, ناراض ہوں گے. بھائی دلیل اکثریت پہ نہیں ہے, دلیل اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے. آپ کے پاس دلیل ہے, آپ اکیلے ہو, آپ امہ ہو, آپ جماعت ہو, آپ حق والے ہو, آپ سواد اعظم ہو. سواد اعظم دلیل کے ساتھ ہوتا ہے, اور اگر دلیل نہیں ہے اور ہلاکتوں کے دروازے پہ آپ چل رہے ہو, آپ کے ساتھ سینکڑوں ہی کیوں نہ ہو, دلیل نہیں ہے, وہ سینکڑوں اور وہ ہزاروں آپ کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. اہل سنت جنہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے, یہ ہمارا صفاتی نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے, صحابہ کے راستے پہ چلنے والے, وہ صحابہ کرام, وہ تابعین, وہ تبع تابعین, اور پھر اس منہج پر چلتے ہوئے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جن کے عقائد, جن کے اعمال ان پیارے لوگوں کے راستے پر ہوں گے, وہ اہل السنہ والجماعہ کہلائیں گے. سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, یہودیوں کے 71 بنے, عیسائیوں کے 72 بنے, اور اس امت کے 73 بنیں گے. سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک جنت میں جائے گا. بات کو آگے چلانے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ حدیث ہماری اکثریت کو پتا ہے,
کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ بحث بعد میں کرتے ہیں، وہ ایک کون سا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنی حدیث آپ نے بارہا سنی اور آپ کو یاد بھی ہے، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی رات کی نیند اڑی آپ کی یہ سوچ کر؟ کبھی دن کا چین ختم ہوا آپ کا یہ سوچ کر؟ کبھی کوئی ٹینشن ہوئی آپ کو یہ سوچ کر؟ فیس بک پہ دیکھو اعلان آ جائے مزید 50 پروفیشن ایسے ہیں جو گورنمنٹ آف سعودیہ نے غیر سعودیوں کے لیے بین کر دیے۔ روٹی کا لقمہ اندر جائے گا جی؟ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رک جائے گا نا کہ یار پہلے خبر پوری پڑھو؟ میں تو زیور بیچ کے آیا تھا، میں باپ کی پینشن سے ویزا خرید کے آیا تھا، میرا تو پیچھے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ دیکھو کہیں میرا نام ان 50 مہینوں میں تو نہیں ہے، میرا پروفیشن وہ تو نہیں ہے جو بین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے واپس بھیج دیا گیا، میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، کیسے پوری ہوں گی؟ پریشانی ہوتی ہی نہیں ہوتی جی؟ رازق کون ہے؟ سعودی عرب میں بھی رازق وہی ہے، انڈیا پاکستان میں بھی رازق وہی ہے، روٹی تو اس نے کھلانی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک رزق کا آخری لقمہ انسان اپنے حصے کا کھا نہ لے موت نہیں آئے گی۔ یقین ہے اس حدیث پہ، لیکن ظاہری حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہو۔ کتنی ٹینشن والی خبر ہے، امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کبھی سوچ آئی آپ کے دل میں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ فکر ہوئی میرا نام 72 میں ہے یا ایک میں ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں اس ایک کو تلاش کر لوں؟ نہ جی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ٹھیک لگا۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جو جہاں ہے اسی پر راضی ہے۔ وہ جی بالآخر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں صرف اس نے جانا ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور جس نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا اس نے پیارے حبیب کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ میری امت کے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ایک کا پوچھا، 72 کا نہیں، اس ایک کا پوچھا جو جنت میں جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ آئیے جنت میں جانے والوں کی تعریف، جنت میں جانے والوں کا نقشہ، جنت میں جانے والوں کا تعارف وہ کروا رہے ہیں جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ جماعت ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا وہ کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جس شریعت پر ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، جو مجھے اور میرے صحابہ کے اس راستے کو تھام لے وہ جنت میں جانے والا۔ میں اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بھائی جس کے ہاتھ پہ ابھی تک امام ضامن بندھا ہوا ہے، وہ بھائی جس نے ابھی تک اپنی انگوٹھی میں پتھر فیروزاں لگایا ہوا ہے، جس کی نسبت ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کی طرف ہے، جسے اہل شرک بابا شجاع الدین کا نام دیتے ہیں، اور جس مجوسی ملعون نے امیر المؤمنین سیدنا عمر کو شہید کیا تھا، وہ بھائی جس کے ہاتھ میں ابھی تک کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، جس کے گلے کے اندر کالا دھاگا ہے، گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور جی آپ نہیں سمجھتے، بواسیر کا مریض تھا، پھر بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری کے پاس گیا، وہاں ایک بابا جی نے کالا دھاگا دے دیا، جب سے وہ باندھا ہے بواسیر ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود اپنے گھر میں آئے تھے رضی اللہ عنہ، زوجہ محترمہ کو دیکھا تھا ایک دھاگا باندھے ہوئے، کاٹا تھا اور کہا تھا ابن مسعود کا گھرانہ پاک ہے شرک سے۔ جواب میں کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ دم جھاڑا کر دیتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے شیطان تمہاری آنکھ پہ انگلی چبوتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے۔ جب تم ایک بد عقیدہ کے پاس جاتے ہو، شیطان اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے شفا ہو گئی، شیطان کا مقصد پورا ہو گیا بد عقیدگی سکھا کے۔ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ان دھاگوں سے، ان تعویذوں سے، ان منکوں سے، ان بابا جی کے ڈنڈوں سے، ان بابا جی کے تھوک سے، ان بابا جی کی گالیوں سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں، تو میں آپ کو یہی قصہ یاد کرواؤں گا کہ شیطان آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور جب آپ کسی مشرک کے در پہ جا کے گرتے ہو، شیطان شرارت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، آپ سمجھتے ہو شفا ہو گئی۔ کیا یہ دھاگے صحابی رسول نے باندھے؟ کیا یہ تعویذ صحابی رسول نے باندھے؟ پیارے نبی کے صحابہ نے یہ سلسلے کیے؟ آؤ آپ کو سنا دوں۔ صحابی ہے، پیتل کا چھلا پہنا ہوا، آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں من الواہنا، ایک بخار ہے، عرب کا ایک بیماری ہے، یہ پہننے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے اس کو اتار کے پھینک دے، اس کو اتار کے پھینک دے، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ پہنے گا تو بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ شرک کی نحوست کی بنا پہ، اس میں کوئی کمال نہیں ہے بڑھانے یا کم کرنے کا، نحوست شرک کی بنا پہ تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اگلا جملہ بڑا ہی سخت ہے، وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، یہ پہنے پہنے تیری موت واقع ہو گئی، تو فلاح نہیں پا سکے گا۔ صحابی رسول جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ پہنے پہنے، یہ پیتل کا چھلا اس عقیدے سے پہننے والے، اگر تیری موت واقع ہو گئی تو دنیا اور آخرت تیری برباد ہو گئی، فلاح سے دور ہو گیا۔ وہ پیارے بھائی، وہ صحابی ہیں، اگر اس نیت سے یہ چھلا پہن لے، یہ مندری، یہ انگوٹھی، یہ کڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید وعید ہے۔ اور جب آپ کے بچے کے گلے کے اندر تعویذ ہو، امام زامن ہو، اور نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، امام زامن باندھ لو، کوئی بلائیں نہیں آتی، کوئی مصیبتیں نہیں آتی۔ ہم نے کہا حدیث کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ بھائی یہ مصیبت اللہ نے اگر لکھ دی ہے، امام زامن خود بھی بابا چل کے آگے تو رب کی آئی بیٹی کو ٹال، یہ گود ہے میرے آقا کی، ابراہیم آخری سانس لے رہے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، تیری وفات میں مجھے دکھ دیا ہے، آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، لیکن زبان نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب گولی آتی ہے، یہ تعویذ، یہ من کے، جب مصیبت آتی ہے، یہ تعویذ، یہ من کے، یہ بابو جی کے دھول کام دیتے ہیں؟ نہیں، یہ کام نہیں دیتے۔ اس لیے یہ عقیدے برباد کرنے والی باتیں ہیں کہ فلاں بابا جی نے یہ دیا ہے، فلاں پیر جی نے یہ دیا ہے۔ ارے بھائی آپ نے بابوں کو نہیں دیکھا، بابوں کو نہیں دیکھا، جب فوت ہوتے ہیں وہ، ان کا استنجا طہارت کروایا جاتا ہے یا نہیں؟ ان کو ننگا کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ان کو کندھوں پہ سوار کروایا جاتا ہے یا نہیں؟ بابا جی ہے نا، بڑی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں، سیکنڈوں منٹوں کے اندر۔ فیصل آباد کے ایک بابا جی ہیں لاسانی سرکار، اہل حدیثوں کو گستاخ کہنے والوں ذرا اپنے گربان میں جھانکنا، لاسانی کیا معنی؟ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، یہی معنی ہوا؟ کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو۔ بشریت میں لاسانی اگر کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ، میرے نبی جیسا نہ کوئی پیارا آیا، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ تم نے اپنے ڈرامہ بازوں کو، جادوگروں کو، جنات کے پجاریوں کو لاسانی سرکار کا نام دے دیا۔ وہ لاسانی سرکار مرغا ذبح کرتے ہیں، نیچے تھال رکھا ہوا ہے، سارا خون نکل جاتا ہے، مرغا زندہ کا زندہ، کہتا لو جی بابا ایڈا پہنچے پیر کوکڑ شاہ، مرغا نہیں مرتا۔
ہم نے کہا تمہیں تمہاری زبان میں سمجھا دیں. ہم نے ایک نیپال کا ہندو بابا ڈھونڈا. اس ہندو بابا نے مرغے کو مارا, ڈیڈ باڈی ان کو دکھائی کہ مر گیا, اور پھر چھو منتقل کے مرغا پھینکا, مرغے نے دوڑ لگا دی. جو تمہاری یہ بابا جی پیر جی کی کرامت ہے, یہ تو ہندو بھی شوکدہ بازی کر کے دکھا رہا ہے.
मा अफ़लहता अबदा, इस बदअक़ीदगी से अगर तेरी मौत वाक़े हो गई तू कभी फलाह नहीं पाएगा। इसलिए अपने हाथों पे बंधे हुए इन धागों को तोड़ दो, इन तावीज़ों को उतार दो, इन मनकों को उतार दो, अल्लाह से डर जाओ और याद कर लो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने जो चीज लटकाई वुक्किला इलैहि, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अल्लाह ने उसको उसी के हवाले कर दिया। जब सहाबी की निजात नहीं है तो किसी और की कैसे होगी? शिफा अल्लाह की तरफ से आती है, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, गम अल्लाह की तरफ से आता है, गमों को दूर भी अल्लाह अपनी रहमत से करता है। ये अहलुस सुन्ना अगर तन्हा भी हो, यकता भी हो, अकेले भी हो, थोड़े भी हो, आटे में नमक भी हो, तब भी ये गालिब रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक जमात हक पे रहेगी, उन्हें कोई रुसवा नहीं कर सकेगा जो उनकी मुखालफत करे। ऐसे रुसवा नहीं कर सकेगा दलील के मैदान में, ये तो गालियां देंगे, ये तो मारेंगे, कौम कबीले वाले बाइकाट करेंगे, घर से निकालेंगे, लेकिन दलील के मैदान में अहलुस सुन्ना वल जमा का कोई मुकाबला, अहलुल हदीस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? अहले हदीस ने हर मसले में पूछना है, कुरान की आयत दिखा दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दिखा दें, अगर है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं है तो हम अटकल पचुओं के पीछे चलने के लिए तैयार। अच्छा, अजीब बात है कि दुनिया के हर मसले पे दुनिया वाले तहकीक करते हैं, और जब दीन का माजरा आता है तो अपने सारे जावियों को भूल जाते हैं। जूती लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान वालों कौन सी कंपनी को देखते हो? बाटा सर्विस, जो मारूफ कंपनी है, ठीक है, बाटा की स्टैंप देखने के बाद बस मामला खत्म नहीं, बाटा की है, अब इसके आगे क्या देखें। दो नंबरी करने वालों ने वहां भी एक नई कंपनी शुरू कर दी, बाटा की जगह पे बाला, टी की जगह पे एल लगा दिया, धोखा देने के लिए। लेकिन धोखे में आते हो, गौर से पढ़ते हो, बाटा है बाला है। कपड़ा लेने जाते हो तो देखते हो ना, 2 घोड़ा बोस की चाहिए, जापानी स्टैंप दिखाओ, फला चीज जर्मन की दिखाओ, दुनिया का हर मसला। अगर बेगम ने कह दे कि अच्छा सा कोई मेकअप की किट ले आना, तो क्या कहते हो मेकअप वाले को? ओरिजिनल देना, चाइना का ना देना। बेगम ने मेरे सर्च ही मारना चौके। देखते हो, सर्च करते हो, अच्छी बात है, बेगमों की खिदमत करो, दुआएं लेनी है तो। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह के दीन की इतनी भी हैसियत नहीं है हमारे नजदीक। नमाज लेते हुए, अकीदा लेते हुए, दीन लेते हुए, पैदाइश के मामलात, वफात के मामलात, जनाजे के मामलात, इबादात के मामलात, अजी बस सुना था कि फलां बाबा जी ने यूं कहा था। अब आपकी गैरत कहां मर गई? आपने छुट्टी जाना है तो 1 महीना पहले नेट के ऊपर सर्च करते हैं सबसे सस्ती एयरलाइन कौन सी है, 5 रियाल भी बचेंगे तो बचा लोगे। अरे भाई, इस सुन्नत से जहन्नम से छुटकारा होगा, इस सुन्नत पे चलने से आग से निजात मिलेगी। इसकी तलाश क्यों नहीं है? इसके लिए सोचिए, इसके लिए तलाश कीजिए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फार्मूले को अपने सामने रख लीजिए। यानी इस हदीस को सुनने के बाद भी कोई बंदा ये कहे मुझे समझ नहीं आई, तो हलाकत ही हलाकत है। मा अना अलैहि व अस्हाबी। अहले सुन्नत कौन है? जन्नती कौन है? जहन्नम से बचने वाले कौन है? कोई फिरकावारियत नहीं, कोई गिरोहबंदी नहीं, कोई बाजी नहीं, और अहले हदीसों की तो वैसे पार्टी बाजी नहीं है। हमारा तो कोई गिरोह नहीं है, ना हमने किसी को अपना इमाम बनाया, ना हमने किसी की मलफूजात पकड़ी, ना हमने किसी का सिलसिला शुरू किया, ना हम किसी की बैत लेते, ना हमारे कोई सिलसिला तसव्वुफ के। हमने तो एक आका को पकड़ा, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको पकड़ने के बाद किसी और की तरफ आंख भर के देखने को दिल। हम कहते हैं कायनात की अफजल तरीन हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझाने के लिए मिसाल दे दूं, एक बंदे की दोस्ती है MNA से, एक आदमी की दोस्ती है चेयरमैन से, एक आदमी की दोस्ती है वजीर से, एक की दोस्ती है वफाकी वजीर से, एक की दोस्ती है वजीर आजम से। जिसकी दोस्ती वजीर आजम से हो उसको चेयरमैन के दफ्तर के बाहर बैठने की जरूरत है जी? सोच लो। दोस्त है
वजीर आजम का और चेयरमैन कमेटी को मिलने के लिए वो लाइन में लगा हुआ है। जरूरत है? नहीं है। कन्फर्म बात है? अरे जिसकी मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे किसी और की जरूरत, उसे किसी और के दर पे झुकने की जरूरत, कहीं और गिरने की जरूरत नहीं है। और जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दर दर पे गिरा। जुल्म ये है कि हमने मकाम नबुव्वत पर अपने पीरों फकीरों को फाइज कर दिया। एक कराची के बाबा जी हैं, सबज पगड़ी वाले, उनसे कोई सवाल किया गया, उसने कहा अगर मेरे पीर के खिलाफ बात करोगे मेरे कान बंद, मैं बहरा हूं, मैं अपने पीर के खिलाफ, आला हजरत के खिलाफ किसी की बात नहीं सुन सकता। हम पक्का वो बदल भी कहलाता है पाको हिंद में, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये बेकार ऐसी बातों में आप नहीं आया करो, कान अपने कान बंद है। आला हजरत के खिलाफ कोई बोलता है कान बंद, इमाम आजम अबू हनीफा के खिलाफ कोई बोलता है हमारे कान बंद है, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है हमारे कान बेरे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। मेरे पास एक बार कोई आदमी ने बात की थी, वो कोई अब ये मसला घेरा है दियत का मसला, तो उस पर फुला ने एक शख्स है, उसने मतलब वो दावा किए, मतलब वो अपने दलाल दिए थे कि वो दियत जो है वो औरत की आधी नहीं पूरी है। और गहरा मसला है, लेकिन एक मसले में समझो कि इमाम आजम अबू हनीफा से उसने इख्तिलाफ किया था। अब भी वो कर ही रहा होगा, उसने रुजू का तो उसका पता नहीं है। तो उसने उसके एक अकीदतमंद ने मुझसे कहा कि मैं आपको उसकी कैसेट दूंगा। उसने 400 दलील दी है उस पर। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मौकिफ है, इमाम आजम ने जो फरमाया उसके रद्द में 400 दलीलें दी हैं। बोला हाँ। तो मैंने यूं किया, मैंने कहा मैं इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हनफी हूं, मैं अपने इमाम के बारे में कोई दलील सुनने से मेरे कान बेर हैं, मैं तुम्हारी किसी नहीं सुनता, सुनूंगा हमारा वसवसे आने और मुझे क्या करना है। और मैंने वो वैसे हिक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, यकदर गिर महकम गिर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रजा खान का दामन पकड़ लिया है, और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भी ठीक तो वो भी ठीक, इधर भी गए, उधर भी मुंह मारा, उधर भी हाथ मारा, नहीं, एक दरवाजा पकड़ लिया। अब चाहे नक्शबंदी है, चाहे चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, दरवाजा इमाम अहमद रजा खान का एक पकड़ लिया है, और ये सब हम इन्हीं के हैं। इन्हीं के जरिए इंशाअल्लाह आका के कदमों में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। कहते हैं ये शान सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि नबी की बात के खिलाफ किसी की बात आ जाए वो सुनी जा सकती, लेकिन उमर भी अगर कह दे हक महर तय कर दिया है, इससे ज्यादा कोई ना दे, बुढ़िया के सवाल कर सकती है उमर ये फैसला कहां से किया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने फतावा जात में, अपने मसाइल में कितनी ही दफा एक मसले को फतवा देने के बाद फिर रुजू करते हैं। अरे इमाम मुहम्मद उनके फतवे के खिलाफ फतवा देते हैं। कायनात में और कोई नहीं है जिसकी बात के खिलाफ नहीं सुना जा सकता सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब हमने अपने पीरों फकीरों बापों मुर्शदों को इस स्टेज पे बिठा दिया कि जो इन्होंने कह दिया था बेहा, बर्बादी नहीं तो और क्या है। यही वजह है कोई चिश्ती बन गया, कोई कादरी बन गया, कोई रिजवी बन गया, कोई नूरी बन गया। जहां बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है वहां हम भूल जाते हैं। जन्नत में जाने का फार्मूला है मान अलैहि वसहाबी, इसको लेकर जाइए अपने अपने इलाकों में। कब्रों को पूजने वालों बताओ क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदा खदीजा की कब्र का मिजार बना? उर्स लगे, सहाबा ने वहां कर मोमबत्तियां जलाई, चादरें चढ़ाई, दिए जलाए, बकरों की नियाज दी। सोच ले, वादे तरीन बातें हैं,
کھلی ہوئی حقیقت ہے. یہ آپ کو فارمولا دیا ہے میرے آقا نے، ما انا علیہ واصحابی. اب جس میں چلنا ہے جنت کے لیے، اس کے لیے یہ چمکتا ہوا راستہ ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ کون لوگ ہیں، ما انا علیہ واصحابی کی تعریف سنیے، یہ جملہ فٹ کس پہ ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ اہل الحدیث ہیں، وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامتے ہیں. ہر مسئلے میں نماز حدیث رسول دکھائیے، روزہ حدیث رسول دکھائیے، نماز سے پہلے نیت کر رہا ہے حدیث رسول دکھائیے. اگر آپ نے ویلڈنگ کی بھی ہے، ٹچ لگایا ہوا ہے، تو ہم ماننے کے لیے تیار. ویلڈنگ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنے والا آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر. ہاتھوں کو اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ کندھوں کے برابر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا. جب نماز کے لیے آئیں تو ہاتھ اٹھائیں اور کہیں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہے پیچھے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا ہوتی ہے نہیں. پٹھان پشتوں میں کرتا ہے، پنجابی میں کرتا ہے، بنگالی بھائی بندو بھائی بنگالی میں کرتا ہے، اردو ہندی والا اپنی زبان میں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوتا تو کس زبان میں کیا ہوتا جی؟ عربی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پشتو نہیں آتی تھی نا، نہیں آتی تھی. کس زبان میں کرتے؟ عربی میں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں کرتے تو آپ اور میرے اور کائنات کے ہر انسان کے لیے لازم ہو جاتا کہ یہ نیت کے الفاظ کس زبان میں ہوں. جیسے فاتحہ پشتو میں ہو سکتی ہے نماز میں، اردو میں، تو پھر نیت کے الفاظ بھی اس زبان میں ہو سکتے. وہ کسی بھائی نے سمجھانے کے لیے بڑا اچھا کیا. مسجد میں آئے اور تھوڑی سی بلند آواز سے نیت کی. کہا جی نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، وقت ظہر کا، فرض اللہ کے. دائیں طرف کوئی سعودی ہے، بائیں طرف بنگالی ہے، آگے امام ہے، ابھی پچھلی صف میں کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی تو اس کو پکڑ لیا، مارنے لگے. مارو نہیں، مجھے بات سن لو، مارو نہیں. کیا ہوا؟ کہ بے وقوف ساری نیت کا ہی بیڑا غرق کر دیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دائیں طرف سعودی ہے، بائیں طرف بنگالی ہے، آگے امام ہے، پچھلی صف میں ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اس نے کہا بھائیو اصل میں آپ سمجھ نہیں سکے. جس کتاب میں جو اصل نیت تھی نا آپ والی لکھی ہوئی ہے، مثلا صفحہ نمبر 85 پہ لکھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم 86 والی صفحے پر میں اپنی نیت نہ دکھاؤں تو جوتیوں سے مارنا. لیکن آپ یوں کرو، امام صاحب کے پاس جا کے اپنی نیت لے آؤ، اس سے اگلے صفحے پر میں نہ نکال کے دکھاؤں، جو مرضی کر لینا. ساری جماعت اٹھ کے امام صاحب جی اس بے وقوف نے نیت خراب کر دی آج ہماری، اتنا اضافہ کر دیا اس میں. تو جو ہماری اصل والی نیت ہے وہ کون سی کتاب میں ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بچ جاؤ، وہابی آیا تھوڑا ایمان خراب کر دے گا، نکل جاؤ. اس کی بات نہیں سننی، یہ وہابی ہے. کیوں؟ وہ صفحہ نمبر 85 پیدا ہی نہیں ہوا جس پہ یہ نیت لکھی ہوئی ہو. ما انا علیہ واصحابی، اس کو لے کے فٹ کرتے جاؤ. نماز ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہاں سے کی؟ اللہ اکبر سے. ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ کندھوں تک. وہ حیدرآبادی ایک بابا ہے انڈیا کا، وہ کہتے جی نہیں کچھ سنتیں حکمت والی ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے، کچھ سنتیں حکمت کی ہوتی ہیں. تو رفع الیدین بھی حکمت والی سنت تھی. اقامیہ کیسے حکمت والی تھی؟ کہا جی آپ کو کیا پتا، جب نماز شروع ہوتی اس وقت منافقین بتاں لے کے آتے تھے نماز میں، بت لے کے آتے تھے نماز میں، اور بت کو رکھتے تھے اپنے بغل کے نیچے. تو اس لیے رفع الیدین شروع ہوئی، اور جب وہ بت گرنا شروع ہو گئے تو رفع الیدین منسوخ ہو گئی. پہلی بات یہ ڈھکوسلا اس حیدرآبادی بابا جی کا کسی کتاب میں موجود، میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، یہ قصہ جھوٹ من گھڑت ہے جو اس پیر صاحب نے گھڑ لیا ہے. جس کو رسول اللہ نے سنت کا درجہ دیا ہے. کیا درجہ دیا ہے ذرا بولیے؟
حدیث میں حدیث دو ٹائپ کی ہے سمجھنے کے لیے عوام الناس کے اعتبار سے. علماء کے لیے تو بہت ساری حدیث کی قسمیں ہیں. عوام الناس کے لیے حدیث کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث حکمت, پوائنٹ نوٹ کرو, ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے حدیث سنت. ذرا زور سے بولو, حدیث سنت اور ایک ہوتی ہے حدیث حکمت. حدیث حکمت کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا, یہ حکمت ہے. کیا ہے ذرا بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا, یہ حدیث میں ہے مگر یہ حکمت ہے. کیا ہے بولو, حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے میں بیٹھ کر سبابہ کیا تھا, ہم کو انکار نہیں ہے, حدیث میں موجود ہے مگر یہ حکمت ہے. کیا ہے, ذرا زور سے بولو, حکمت ہے. پوائنٹ نوٹ کرو نوجوانوں, غور سے سنو, یہ حکمت ہے. آپ پوچھیں گے مولانا یہ کیسے حکمت ہے؟ تو دیکھو حضور کے زمانے میں کیا ہوا تھا, منافقین بھی نماز پڑھنے کو آتے تھے, کیونکہ ان لوگ نماز کا حکم آنے سے پہلے, معراج سے پہلے, معجزہ معراج سے پہلے اپنے آپ کو بولے تھے میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں بول کے مسجدوں میں گھس گئے تھے, صحابہ کے بیچ میں گھس گئے تھے, رسول اللہ کی مسجد میں گھس گئے تھے. ان کو پکڑنے کے لیے پرٹیکولر کوئی قاعدہ اور قانون اس زمانے میں نہیں تھا, مگر صحابہ بھی جانتے تھے منافق ہے, رسول اللہ بھی جانتے تھے منافق ہے, مکاری کر رہا, مگر کوئی قاعدہ نہیں بنایا گیا تھا ان کو باہر نکالنے کے لیے. اب اپنے پاس بھی آتے نا بھائی, مسجد کو آتے نماز پڑھتے, اپنے پاس میں قاعدہ نہیں ہے تو باہر نکالنے کے لیے ہے, جان دو وہی بول کے خاموش بیٹھے ہوئے. مگر کب نکلتا انہیں باہر, الفاتحہ آپ نکلنا نہیں بولا, یہ قاعدہ بنا. لوگ میرے کو پوچھے مصحف فاتحہ کہیں کو دیتے, میرا تیرے کو مسجد سے باہر نکالنے کے واسطے دیتے. مصحف سلام کہیں کو پڑھتے تو میں بولا اچھے میں, برے میں, عاشق میں, منافق میں فرق کرنے کے واسطے سلام پڑھتے. جیسا سوال ویسا جواب, بات سمجھ میں آئی. جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب وہ منافقین رسول اللہ کی مسجد میں تو آئے اور نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے لگے, لیکن منافقوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم ان کے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, ہماری منافقت کا, شرارت کا ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے, ہم رکوع میں جا کر مجبوراً جو ہے ان کے رب کو رکوع کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت میں وہ منافقین اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو دل سے نہیں مان رہے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی شرارت کے اظہار کے لیے اپنی بغلوں میں بتا رکھ کے آنے لگے. کیا کرنے لگے بغلوں میں, ذرا زور سے بولو, بغلوں میں بتا رکھ کے آنے لگے. جیسے بغلوں میں بتا رکھ کے لاتے تھے, قاعدے میں ٹھہرتے تھے, رکوع میں ٹھہرتے تھے, قومے میں رہتے تھے, سجدے میں جا کے ہلو بغل میں سے نکال کے سامنے رکھ کے بت کو سجدہ کر لیتے تھے. بولے ٹینشن ختم, صحابہ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, سجدے کو معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں. اللہ بھی ایسی کرنے لگا. یہاں بولتے ہیں ہم بھی سنیا بھائی, سنیا بھائی. امریکہ کو جا کے بول رہے امت شاہ جی صحیح مسلمان, مسلمانوں کو توڑنے کا ہمارے پاس پلان ہے, لاؤ کتنے دے رہے. پیارے بزرگ اور دوستوں, بہرحال منافقین بتوں کو رکھ کر مسجد میں آنے لگے, سجدے کرنے لگے. صحابہ اکرام دیکھ لیے, دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, نیا کام شروع کرے. نماز میں سجدہ خدا کو نہیں بت کو ہونا ہے, بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی بہترین گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آؤ ان کی گیم کو توڑنے کے لیے ہم ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں, ایک حکمت شروع کرتے ہیں, ایک عمل شروع کرتے ہیں, ایک کام شروع کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام شروع کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہوں تو تم لوگ ہاتھ اٹھا دینا, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. جب ہم رکوع میں جا کر آ جائیں گے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. میں جب سجدے میں جانے کی تکبیر کہوں میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. ایک وقت بغل میں سنبھالیں گا, دوسری وقت سنبھالیں گا, تیسری وقت سنبھالیں گا, سجدے میں جانے سے پہلے نیچے گر جائیں گا. حکمت تھی, پوائنٹ نوٹ کرو. حدیث تو ضرور ہے مگر یہ حدیث حکمت ہے, یہ حدیث سنت نہیں ہے, یہ نبی کا ہمیشہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ وقت تھا, یہ سچویشن تھا, یہ ماحول تھا, یہ کیٹیگری تھی, یہ منافقین کا پردہ فاش کرنا تھا.
تو نبی نے کیا کیا؟ رفع یدین شروع کیا. اب وہ دن وہ رفع یدین 20 دن تک چلتے رہے, 2 مہینے تک چلتے رہے, 3 مہینے تک چلتے رہے. صحابہ دیکھتے گئے, نبی کا نماز کا طریقہ بیان کرتے گئے, ملنے والوں سے حدیث ملتی چلے گئی, پھیلتی چلی گئی. امام بخاری کو ملی, ایتھنٹک تھی, صحیح تھی. امام بخاری نے بخاری میں کوڈ تو کیا, مگر امام اعظم نے بتایا ہر حدیث صحیح تو ہوتی ہے لیکن ہر صحیح پر عمل نہیں ہوتا ہے. عمل حکمت والی حدیث پر نہیں, سنت والی حدیث پر عمل ہوتا ہے. حکمت تھی. آج میں مسجد میں آیا, کرسی ہے مہاراجا کرسی, کل تک شادی خانے میں تھی, آج مسجد کو آ گئی. وہاں دولہا بیٹھا تھا یا مولانا بیٹھے. اب آپ بولیں گے ارے کیا یار ہو, مسجد میں کل کرسی دیکھا تھا آج نہیں دکھ رہی, بلکہ کل بولے تو صدر صاحب آپ کو مارتے دیوانہ ہوگا کیا, کل مولانا آئے تھے بول کے ڈالے, روزانہ رکھتے کیا؟ کسی کتاب کے اندر یہ قصہ موجود, کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں. اچھا ایک لمحے کے لیے مان بھی نہیں جناب, بالکل حیدرآبادی بابا جی ٹھیک کہا آپ نے, یہ بتوں کو گرانے کے لیے ہوتی تھی. چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا جی, چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا جی. لو جی یہ بت آ گیا یہ بغل کے نیچے, اب نماز شروع لگی. سنت طریقہ کیا ہے نماز کا؟ ہاتھ کہاں اٹھائیں گے؟ کندھوں کے برابر. اللہ اکبر, بت گرا؟ بت نہیں گرا نا. اور جو پارٹی بتوں والی دلیل دیتی ہے وہ ہاتھ کہاں تک اٹھاتی ہے؟ توجہ کرنا. لو اللہ اکبر, بت تو گر گیا. حضرت یہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کرتے بت گر گیا, پہلی دفعہ اللہ اکبر ہوئی اور بت پہلی کیوں کرتے ہو؟ اس کو بھی چھوڑ دو, اس کی بھی حکمت ختم نہیں ہو گئی. جب تک آپ خود دین کو نہیں سیکھو گے ہلاکت اور بربادی کے دروازے سے بچ نہیں سکتے. خود دین کو سیکھیے اللہ کے لیے. میں آپ کو درد کے لیے, سمجھانے کے لیے, چھیڑنے کے لیے نہیں, ایک مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ میں مختلف عمروں کے بھائی بیٹھے ہیں, کوئی 60 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا. ایک سوال جس کا جواب آپ نے کسی کو نہیں دینا, اپنے دل کو دینا ہے. جس کا جواب کس کو دینا ہے؟ اپنے دل کو دینا ہے. خود چارپائی پہ لیٹ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے سوتے وقت. 50 سال میں کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اپنی آنکھوں سے اپنی زبان میں خود ترجمے کے ساتھ حدیث کو پڑھا ہے؟ جملہ دہراؤں 50 سال آپ کی عمر ہوگی, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے بھائی, کیا تم نے زندگی میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے نماز کا طریقہ پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا, نہیں پڑھا, نہیں آپ کی توجہ گئی, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ دنیا کے ہر مسئلے پہ تحقیق ہے, اگر تحقیق نہیں ہے تو شریعت محمدیہ پر نہیں. وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اہل الحدیث نہیں تو مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. اہل الحدیث سے مراد کیا؟ اہل الحدیث جو کتاب و سنت کو پکڑنے والے, جو قرآن حدیث کو پکڑنے والے. وہ فرقہ نہیں ہے, یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ منہج ہے زندگی گزارنے کا. مجھ سے کوئی بات منوانی ہے, قرآن سے دکھا دو یا حدیث رسول اللہ سے دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث ما انا علیہ واصحابی اليوم. اس کے مصداق کون ہے؟ جن کا دین, مذہب, عقیدہ یہ ہو قرآن اور حدیث میں جو آ جائے وہ ہمارے لیے کافی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے فلا ادری من هم, پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل الحدیث ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے, قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اہل الحدیث ہوں گے. ان آثار سے واضح ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی سے مراد صرف اہل الحدیث ہے جو حقیقی اہل سنہ ہیں. جو حقیقی اہل سنہ ہیں, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے حرف آخر ہے.
اہل سنت وہ ہیں جو حق پر خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. یہ اہل سنت ہے، خود حق پہ چلتے ہیں اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اہل سنت لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. ابو بکر بن عیاش سے پوچھا گیا سنی کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا جب خواہشات کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو ان کی طرف مائل نہ ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت امت میں سب سے بہتر اعتدال والے جو صراط مستقیم پہ گامزن ہیں. اہل سنت وہ ہیں جن کو غرباء کہا جاتا ہے. جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی ہو کر ابتدا ہوئی، بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ. اسلام کی ابتدا اجنبیت سے. اہل مکہ کے سامنے قولوا لا الہ الا کہا گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ایسا نہیں سنا، ہماری تاریخ میں کسی نے ایسا نہیں کہا. ہم نے تو لات و عزا کو پوجنے کے لیے، فلاں اور فلاں کو پوجنے کے لیے بنا رکھا ہے، ساروں کو چھوڑ کر الہ واحد کی پوجا کریں. یہ تو عجیب بات ہے. اجنبیت سے اسلام کی ابتدا ہوئی، ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا. خوشخبری ہے طوبا کس کے لیے؟ غرباء کے لیے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے خاندان و قبیلے سے نکال دیے گئے ہوں. سبحان اللہ، آج اہل الحدیث پہ یہ بات بھی فٹ آتی ہے. جب آپ اپنے معاشرے میں جہاں قبروں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، درختوں کی پوجا ہو رہی، یہ اعلان کرو کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، سجدہ غیر اللہ کو نہیں، کسی پیر کو سجدہ نہیں، کسی قبر پہ سجدہ نہیں، کسی قبر کا طواف نہیں، کسی قبر کے لیے نذرانے نہیں، کسی کے لیے ذبح نہیں. وہابی ہو گیا انہوں کروں کٹ دیو، وہابی ہو گیا انہوں کروں کٹ دیو. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کی قسم میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا ہے کہ تمہیں بیٹی نہیں دیں گے جب تک دوبارہ قبر پرستی کے راستے پہ نہیں لوٹاؤ گے. خاندان نکال دیتا ہے، بائیکاٹ کر دیتا ہے، کچھ مار دیتے ہیں، کچھ ملک بدر کر دیتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ کہ تم نے ایک اللہ توحید کو ماننے کا اعلان کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غرباء ہیں جن کو ان کا قوم، ان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، جس کے پاس سیدہ خدیجہ لے کر گئی تھی ورقہ بن نوفل، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، تیری مدد کر سکتا جب تیری قوم تجھے نکال دے گی. کہا میری قوم؟ مجھے سادے قومین کہنے والے مجھے نکال دیں گے؟ کہا جس میں بھی یہ دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی دی اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. تو اے اہل توحید مبارک ہو تمہیں. آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی تم پہ فٹ آئی کہ جب تم قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے ہو اہل شرک تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. مسند احمد میں ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غرباء کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ چند نیک لوگ جو زیادہ برے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے والے لوگ ان کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں. رہتے بروں کے درمیان ہیں، خود نیک ہیں، عقیدہ توحید پہ ہیں، لیکن ان کو توحید کی دعوت اور پیغام دیتے رہتے ہیں. یہ غرباء کی ذمہ داری ہے، یہ اہل توحید کی ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم آج اس بلاد حرمین کو چھوڑ کر آپ دنیا پوری پہ نظر دوڑا لیں، آپ کو اس جیسا پیارا ملک نظر نہیں آئے گا. یہاں کسی شاہ جی کی قبر، کسی پیر جی کی قبر، کسی بابا جی کا عرس، کسی شاہ جی کا میلہ، کہیں لکی رانی سرکس، کسی دربار پہ، کسی مزار پہ، کسی پوجا کے اڈے پہ. یہاں عبادت کے مرکز ہیں تو اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. کسی قبر کی پوجا نہیں ہے، کسی ڈھیری کی پوجا نہیں ہے. نتیجہ تن قبر پرست صبح شام آل سعود کو گالی دیتے نظر آئیں گے. آل سعود آل سعادہ ہے، سعادت مند آل ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کو قائم کیا. سماحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم پہ واجب ہے آل سعود سے محبت کریں، ہم پہ واجب ہے آل سعود کے لیے دعائیں دیں. کیوں؟ انہوں نے توحید کو نافذ کرنے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مدد کی، یہاں سے شرک کے مظاہر کو ختم کیا. امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے بوٹے کو اس چمن میں پھر دوبارہ پھلایا، پھولا، لگایا، اور آج تک وہ پھول اور وہ خوشبو پھیل رہی ہے اور لوگ شرک کو چھوڑ کر توحید کے دامن میں آ رہے ہیں. مسند احمد میں ہے غرباء وہ لوگ ہیں جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہو وہ راہ راست پہ رہیں گے،
لوگ قبروں پہ سجدہ کریں گے یا اللہ کو سجدہ کریں گے. لوگ قبروں کا طواف کریں گے تو اہل توحید اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. لوگ غیر اللہ کی مدد کے نعرے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں گے. یہ اپنی زبان سے صرف یا اللہ مدد کے نعرے لگائیں گے. لوگ غیروں کی پوجا کریں گے، یہ تنہا اللہ کی پوجا کریں گے. وہ اجنبی لوگ جو بدعتوں سے اور اپنی خواہشات کی تباہ کرنے والوں سے دور رہیں گے. اہل سنہ کون ہیں؟ جو علم کے حامل ہیں، جو لوگوں کو علم کی طرف بلاتے ہیں. ہماری دعوت آپ کو کیا ہے؟ بھائی خود قرآن ترجمے سے پڑھو، بھائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترجمے سے پڑھو، اعتدال والی امت بن کے رہو. ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے. جب فرقوں کا ظہور ہوا تو پھر انہوں نے پوچھنا کیا، اپنے رجال پیش کرو، کن سے تم نے دین لیا ہے ان کے نام لو. اگر وہ اہل سنہ ہوتے تو ان سے بات لے لی جاتی، اگر وہ اہل بدعت ہوتے تو ان کی بات کو چھوڑ دیا جاتا. اہل سنت وہ ہیں جن کی جدائی سے لوگ رنجیدہ ہو. ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے اہل سنت میں سے کسی کی موت کی خبر دی جاتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے گویا میرے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا گیا، وہ گم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل سنت کی موت کی تمنا کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. سنت نعمت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، یہ سعادت کا باعث ہے. اسلام نعمت ہے، سنت نعمت ہے، یہ عافیت ہے. اور سنت کو چھوڑ دینا گمراہی اور بربادی اور ہلاکت ہے. جو اہل سنت کے راستے پہ چلے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کون ہے انعام یافتہ؟ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے. وحسن اولئک رفیقا، ان سے پیارا پڑوس اور کیا ہوگا. یہ چاروں قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو مطلق نعمت حاصل ہوئی. اس آیت میں اسی طرح اشارہ ہے. یہ دین اللہ نے پورا کر دیا ہے، یہ دین اللہ نے پسند کر لیا ہے. مولا کا فرمان سنیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا. سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل. کیا معنی؟ ایک ایسا پیالہ جس میں آپ دودھ کو بھر لیں، اتنا بھر لیں کہ اس میں ایک قطرہ ڈراپر کے ذریعے بھی ڈالیں گے تو ایک قطرہ سلپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اکمل. اللہ نے ہمارا دین کیا کر دیا؟ اکمل. اب اس میں ایک قطرے کی بھی زیادتی کی جگہ باقی. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا دین پورا کر دیا. اور ہم اما جی کے مرنے پہ کل کروا کے زبان حال سے کہتے ہیں جی پورا تو کر دیا، باقی کلوں والا کام باقی رہ گیا تھا، تیجے والی کسر رہ گئی تھی، ساتویں والی کسر رہ گئی تھی. اسی لیے اہل بدعت کے بارے میں کتنا خطیر جملہ بولا گیا ہے کہ اہل بدعت وہ ہیں جو نعوذ باللہ اپنے عمل سے پریکٹیکل یہ تہمت لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے تو حکم نازل کیا تھا، نبی چھپا گئے. اللہ نے تو نازل کیا تھا لیکن نبی نے امت کو نہیں بتایا. نبی نعوذ باللہ خیانت کر گئے. حدیث میں تو موجود نہیں ہے، نہ تیجا، نہ ساتواں، نہ نامہ، نہ دسواں، نہ چالیسواں، نہ قول، نہ برسی، نہ شب برات، نہ میلاد. یہ چیزیں حدیث خالی ہے ان سے. تو اگر یہ اللہ نے اتاری تھی تو نعوذ باللہ نبی نے چھپائی. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ نے اتاری تو نہیں تھی، اس کا مطلب ہے ثواب کا کام تھا، اللہ کو بھی نہیں پتا لگا، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا لگا، تمہیں پتا لگا. بھائیو یہ بڑی خطرناک خاردار وادی ہے بدعت کی، جس میں داخل ہونے کے بعد انسان جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے. مولا کتنا پیارا جملہ آپ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اپنا دین آپ کے لیے پورا کر دیا. وہ نعمت جو ہم نے آپ کے لیے پسند کی تھی وہ پوری ہو گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایمان کے کچھ حدود و فرائض اور سنن ہیں، جس نے ان کو مکمل کیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. مطلق نعمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے اور اس سے اسلام اور سنت کی نعمت مراد ہے، جس پہ صحیح معنوں میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. سلف صالحین کا قول ہے کہ یہاں اللہ کے فضل و رحمت سے مراد اسلام ہے، رحمت ہے. اللہ کے لیے اس راستے پہ چلیے، سنت کے راستے پہ چلیے، بدعات کے راستے سے اپنے دامن کو بچائیے، اعتدال کے راستے پہ چلیے، اعتدال کے راستے پہ چلیے، خوارج کے راستے سے اپنے آپ کو بچائیے. ہر عمل کرنے سے پہلے لوٹیے علماء راسخین کی طرف، اس سے تحقیق کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیجئے. اس وقت ہمارے لیے دو طرف سے دو
دھاری تلوار کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف منہج ہے اہل بدعت کا، دین کے اندر اضافہ کرنے والوں کا، اور ایک طرف منہج ہے خوارج کا، جنہوں نے دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے. کہیں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کہیں بم دھماکے ہیں، کہیں مزارات پہ خودکش حملے ہیں، کہیں مسجدوں میں خودکش حملے ہیں. یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے عین حالت جہاد میں منع کیا کہ مسجدوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر جو لوگ عبادت کے لیے مخصوص لوگ ہیں، جن کا تعلق لڑائی بھڑائی سے نہیں ہے، وہ عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ نان مسلم بھی ہیں، تب بھی ان کو ان کی عبادت گاہوں میں جا کے قتل کرنے کی اجازت، عورتوں کو مارنے کی اجازت، بچوں کو مارنے کی اجازت، درختوں باغات کو اجاڑنے کی اجازت. ارے بھائی، تم اس دین کے حامل ہو جس دین میں یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ رہے ہو وضو کرنے کے لیے تو اضافی پانی، فضول پانی ضائع کرنے کی اجازت. جس دین میں دریا کے کنارے بیٹھ کر ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں، اس دین میں مسجدوں میں بم دھماکے کرنے کی اجازت ہوگی، خودکش حملے کرنے کی اجازت ہوگی. بازارات کے اندر ایک چیز غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا آپ کو تھانے دار بنا دیا گیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو پکڑ کے مار دوں؟ حدود کا نظام مکمل ولی الامر کے ہاتھ میں ہے، مسلمان حکمران کے ہاتھ میں ہے، پبلک کے ہاتھ میں. آپ کے لیے ہے نماز پڑھیں، آپ کے لیے ہے روزہ رکھیں، لیکن جب قصاص کا معاملہ آئے گا، آپ ایک چور کو دیکھ رہے چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ جذبے میں جوش میں اٹھے، چور کو پکڑے، گنڈاسا لے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں. جی میں نے تو ماشاءاللہ ہے کہ کتنا بڑا جہاد کیا ہے کہ میں نے قصاص نافذ کر دی، اللہ کی حد نافذ کر دی. آپ کا یہ ہاتھ کاٹنا آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا؟ بولو، نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ آپ کا کھاتا نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حدود کا نظام ریاست کے ذمہ ہے. کون کافر ہے، کون مسلمان، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو نہیں، کون مومن رہا، کون مرتد ہوا، یہ فیصلہ آپ کا. ہمارے ہاں تو اس چیز کو بالکل بھلا دیا گیا. ایک مشہور کرتے نے قرآن جلا دیا، پورا گاؤں اٹھتا اس بیچارے کو مار مار کے قتل کرتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ بوسیدہ اوراق تھے قرآن پاک کے، یہ اس کو دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی توہین نہ ہو، اور کسی نے اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے اس پہ جھوٹ بول دیا، اس غریب کو مار دیا. یہ قتل و غارت، یہ بم دھماکے، یہ خودکش حملے اگر کفار کے ملکوں میں ہوں تب بھی یہ اللہ کی شریعت میں جائز. آپ کافروں کے ملک میں جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کوئی بے حیائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ خودکش حملہ کر دیں، جیسے پچھلے دنوں بارسلونا میں ہوا، اور کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں، یہ اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنے کی سازشیں ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اسلام سے لوگوں کو نفرت دلانے کا اغیار کا ایجنڈا ہے جس کو آپ پورا کر رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل سنت کے منہج پہ زندہ رکھے، اللہ خوارج کے منہج سے ہمیں بچا کے رکھے. اے اللہ ہماری وہ فوجیں جو جنوب کے علاقے میں رافضیت کے خلاف، حوثیوں کے خلاف، تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف، تیرے گھر کے دشمنوں کے خلاف جو بارہا مکہ مکرمہ پہ میزائل داغ چکے ہیں، ان کے خلاف دن رات محنت کر رہی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. اللہ ہماری ان فوجوں کی مدد فرما، اللہ میلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین ملک سلمان بن عبدالعزیز کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما. اللہ اس کو ہمت اور قوت دے کہ وہ اسلام کی خدمت کرے. اللہ اس کو مزید اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے اور اسلام کے ذریعے اس کی عزت اور بلندی کے راستے کھول. اے اللہ یہ بلاد توحید اہل شرک کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، توحید کا یہ گلشن سدا پھلا اور پھولتا رہے، سدا اس کی چھاؤں بڑھتی رہے، اس کی خوشبوئیں عالم میں پھیلتی رہے، یہاں سے توحید کا پیغام نشر ہوتا رہے، یہاں سے اعتدال پسندی کا پیغام نشر ہوتا رہے. اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، حالت ایمان میں رکھنا. اے اللہ ہمیں موت دینا، اس حال میں دینا. اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.